فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ سوال و جواب کی نشست میں آج ہم ایک بار پھر بہت اہم سوال لے کر آئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر فضیلت الشیخ حافظ عبدالقہار محسن حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ میں آج کا سوال شیخ محترم سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے اندر اردو میں دعا کی جا سکتی ہے؟ سجدے میں، رکوع میں یا پھر تشہد میں، کسی بھی رکن میں کیا ہم اردو میں دعا کر سکتے ہیں؟ جی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیے، جو دین اسلام ہے، جو عبادات ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر مقرر فرمائی ہیں، اور انہوں نے اس کے آداب بھی سکھائے ہیں، اور اس میں کیا کچھ پڑھنا ہے وہ بھی بتلایا ہے۔ تو یہ جو عبادات ہیں، نماز مکمل شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ ساتھ بتلایا بھی یہ طریقہ کہ قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، قومے میں کیا پڑھنا ہے، اور سجدوں میں اور تشہد میں کیا پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز کی ڈیٹیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ بالکل۔ تو یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ پنجابی میں، اردو میں، سریکی میں، اپنی زبان میں، انگلش میں، عربی سے ہٹ کر آپ دعا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح کے آپ کے مسائل ہیں، جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب آپ سجدے کی حالت میں ہو فاکثروا الدعاء، کثرت سے دعا کیجیے، فقمن ان یستجاب لکم، بہت قریب ہے کہ آپ جو دعا کریں اللہ قبول فرما لیں۔ تو اس میں اگر آپ کے کچھ مسائل ہیں، آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ دعا کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسائل میں آپ الجھے ہوئے ہیں، ان مسائل کو ذہن میں رکھ کر جو دعائیں سجدے میں آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کو آتی ہیں، سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس نیت سے آپ پڑھتے جائیں، اللہ قبول فرما لے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ ہاں، یہ سہولت ہے، جس طرح کہ سنن ابی داؤد کے اندر ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا فعلمنی ما یجزیونی، میں عمر کی اس حصے کو پہنچ چکا ہوں کہ میں کچھ بھی قرآن مجید سے نہیں سیکھ سکتا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، آپ مجھے ایسے کلمات سکھا دیں، میں ان کو پڑھ لوں، اللہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیں۔ صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات اس کو بتلائے، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات پڑھ لو، اللہ تجھے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ صحیح۔ اب نماز کے اندر جو کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں معمر، یعنی جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، تقاریر سن کر یا کہنے سے ان کے اندر ایمان کی شمع بیدار ہوتی ہے، وہ نماز شروع کر دیتی ہیں۔ اب المیہ یہ نمازوں کو پڑھنی نہیں آتی، جی، شوق ہے، اور کچھ تو شرم کے مارے پھر کسی سے کہتے بھی نہیں کہ مجھے آپ نماز سکھا دیں، کہ لوگ تجھے کہیں گے بابا جی آپ کو الحمد شریف بھی نہیں آتی۔ بالکل۔ تو وہ بڑی الجھن میں ہوتے ہیں کہ ہم وضو کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ واقعہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، تو وہ قیام کے اندر بھی، رکوع کے اندر بھی، سجدے کے اندر بھی یہ کلمات پڑھ لیں، تو اللہ کی توفیق و رحمت سے اور اللہ کے فضل سے ان کی نماز بھی ہو جائے گی۔ لیکن پڑھنا یہ عربی میں ہی ہے، کیونکہ ان کلمات کے اندر گارنٹی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، یہ قرآن مجید کے بدلے میں پڑھے جا سکتے ہیں جو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا یا کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا۔ اور پھر ان کلمات کے متعلق دوسری گارنٹی یہ ہے کہ ان کی ادائیگی زبان میں بڑی آسان ہے۔ تو بابا جی بالکل دیہاتی جو کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات اللہ کی توفیق و رحمت سے ان کی زبان پر بھی بہت جلد جاری ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے، پنجابی، عربی سے ہٹ کر کوئی بھی زبان، سریکی، پنجابی، انگلش، فارسی، اس میں دعا نہ کریں، دعائیں وہی کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں۔ تو جو دعائیں سکھائی ہیں، جو آپ کی پرابلمز ہیں، ان کو ذہن میں رکھ لیں، دعا وہی پڑھیں، تو اللہ نیتوں کو جاننے والے ہیں، وہ آپ کے مسائل، پریشانیاں اللہ کی توفیق سے حل ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔